السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، ہر دفعہ کی طرح میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ان پروگرامز کو یا ان سوال جواب کو دیکھ کر اتنی اس کی پذیرائی دے رہے ہیں۔ آپ مجھ سے پرائیویٹلی بھی سوال پوچھتے ہیں، آپ پبلکلی بھی پوچھتے ہیں۔ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب انسان تبدیلی کی طرف جاتا ہے تو تبدیلی کے لیے سب سے پہلے اس کو اپنی کمزوری کا پتہ ہونا چاہیے، اور جس انسان کو اپنی کمزوری پتہ چل جائے اور اس میں اتنی ہمت اور اتنی کریج ہو کہ اس کمزوری کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اس کے بارے میں ہیلپ بھی لے، اس کو میرا سلام، بیکاز وہ انسان ترقی کی ان منازل کو طے کرے گا جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہاں میری ایک بہن جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں ایک ٹیچر ہوں اور میں اسکول میں بچوں کے ساتھ تو سختی نہیں کرتی، بچوں کو تو میں نہیں مارتی، بچوں کو تو میں کچھ نہیں کہتی، اسکول میں میرے بچے مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں، میں ڈانٹتی بھی نہیں اتنا، لیکن جب گھر آتی ہوں تو میری بچی جو کہ 7 سال کی ہے یا غالباً 8 سال کی، 7.5 8 سال کی انہوں نے لکھا ہے، وہ جب مجھے تنگ کرتی ہے، جب وہ پڑھائی کی طرف سے بھاگتی ہے تو میں اس کو مارتی بھی ہوں، اس کے اوپر سختی بھی کرتی ہوں، اس کو ڈانٹتی بھی ہوں، اور میرا غصہ اپنے قابو میں نہیں رہتا، اور پھر میرا دماغ پھٹتا ہے کیونکہ میں سارے دن کی تھکاوٹ لے کر آئی ہوتی ہوں۔ میں ایک چیز یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کے اندر مختلف قسم کے چہرے ہیں، ہمارے اندر بہترین قسم کے رنگ ہیں جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ کہیں گے کہ جی یہ کالا رنگ نظر آ رہا ہے، یہ ایکچولی کالا نہیں ہے، کالا یہ وہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر دنیا کا ہر رنگ جذب ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی دنیا کا ہر رنگ، ہر خوبی جذب ہے۔ ہم دکھاتے وہ ہیں لوگوں کو جو ہم دکھانا چاہتے ہیں، اپنے رشتے، اپنی نوعیت، اپنے اوقات، اپنے وقت، اپنے اس کے سب کے حساب سے، معاشرے کے حساب سے، اپنے رشتے کے حساب سے۔ اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی نزلہ یا جب پانی بہتا ہے تو وہ ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ اسکول میں تو دوسروں کے بچے ہیں، وہاں تو نوکری جانے کا ڈر ہے، اس لیے ان بچوں پہ تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ جب آپ گھر آتے ہیں تو وہ تو اپنی بچی ہے نا، وہ بیچاری کیا کہے گی؟ چپ کر کے سہ لے گی، کیونکہ ماما مار رہی ہیں یا پاپا مار رہے ہیں، کوئی پرایا تو نہیں مار رہا۔ ارے جتنا پیار، جتنا شفقت، جتنا محبت، جتنا رنگ آپ باہر کی دنیا میں دکھا رہے ہیں، اس کا صرف اگر 10% بھی اپنے گھر میں دکھانا شروع کر دیں تو ہمارے گھر کا ماحول بدل جائیں گے، ہمارے بچوں میں۔ اچھا وہ کیوں ہوتا ہے، ہم وہ کیوں نہیں کر پاتے؟ میں یہاں پر اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہماری اپنی بچپن کی گروتھ کیسے ہوئی تھی، ہمارے اپنے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، جانے انجانے میں ہم اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک خاتون نہیں کہنے لگی جی میرے ماں باپ کی کبھی زندگی میں لڑائی نہیں ہوئی لیکن میری خاوند سے ہمیشہ لڑائی رہتی ہے۔ میں نے کہا اچھا کبھی لڑائی نہیں ہوئی؟ ہاں نہیں کبھی نہیں ہوئی۔ تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلا، کہنے لگی نہیں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار اونچ نیچ ہوتی تھی، دروازہ بند کر لیتے تھے۔ اچھا پھر تھوڑی دیر پتہ چلا نہیں کبھی کبھی ہمارے سامنے بھی لڑ پڑتے تھے، بٹ بہت ہی ہارڈ ریئر، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا ایک دوسرے کے اوپر۔ اب وہ چیزیں بچوں کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم اپنے بچوں کے سامنے آ کے صبر کا پیمانہ اس لیے لبریز کرتے ہیں کیونکہ ہم اسکول کا، دفتر کا، باہر کا سارا کام، سارا جو بھی ہم نے وہاں پر اپنے ملبہ اکٹھا کیا ہوتا ہے اس کو لے کر گھر آتے ہیں۔ گھر میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ڈیفرنٹ رول دیے ہیں۔ ایک عورت کو اللہ نے ماں بھی بنایا ہے، بیوی بھی بنایا ہے، بیٹی بھی بنایا ہے، بہن بھی بنایا ہے۔ ایک مرد کو اللہ نے باپ بھی بنایا ہے، بیٹا بھی بنایا ہے، بھائی بھی بنایا ہے۔ وہ سارے رول ہیں، وہ ساری ٹوپیاں ہیں جو ہمیں پہننی ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک ہی ٹوپی کو پہن کے اسی ٹوپی کے ساتھ، اسی اینک کے ساتھ پوری دنیا کو دیکھنے نکل جاتے ہیں، اور یہیں پر وہ غلطی ہم سے سرزد ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے بچے کے سامنے آئیں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، اس کے اوپر کوئی بھی غصہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے اپنے آپ سے یہ 2 سوال پوچھیں۔ نمبر 1، کیا میں نے اس کو وقت دیا؟ کیا میں نے اس کو صبر کے ساتھ اس کی بات کو سنا؟ کیا میں نے اس کو سمجھا؟ اور نمبر 2، جو میں کرنے جا رہا یا جا رہی ہوں، از اٹ ورتھ اٹ؟
کیا اس سے مجھے میرا بچہ سدھر جائے گا؟ کیا اس سے مجھے میری زندگی کا سکون مل جائے گا؟ اگر ہاں آپ کے جواب ہیں دونوں کے تو پلیز ماریں پیٹیں جو مرضی کریں، آپ کا بچہ ہے جو مرضی کریں۔ اور اگر آپ کو ان دونوں میں سے ایک بھی نہ ملے جواب، اول تو ایک نہیں ملے گا تو دوسرا ملے گا ہی نہیں، لیکن اگر آپ کو ایک بھی نہ ملے، خدا را سوچئے از اٹ ورتھ اٹ؟ کس لیے؟ پیشنس کا سب سے بڑا کرائٹیریا ہوتا کیا ہے؟ بچے نے ضد کرنی ہے، وہ بچے کی فطرت میں ہے، کیونکہ بچے کو پتہ نہیں ہے۔ فطرت میں اس لیے ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اس کو ہم اس کی ضد کے اوپر ہم بھول جاتے ہیں کہ فرم ہونا اور غصہ ہونا میں فرق کیا ہے۔ فرمنس کی نشانی ہے کہ بیٹا آپ نے یہ پینسل نہیں لینی تو نہیں لینی، پینسل نہیں لینی، پینسل نہیں لینی۔ بچہ 50 دفعہ کہے گا لینی ہے لینی ہے لینی ہے، آپ کہیں بیٹا نہیں لینی، یہ پینسل کی جگہ آپ یہ والی پینسل لے لیں، اس کو آلٹرنیٹ دیں، آپ یہ پین لے لیں، اس سے میں کام کر رہا ہوں۔ وہ بچہ پھر کہے گا دینی ہے، آپ پھر اسی طرح آپ بھی اسی پیشنس سے، فرمنس سے۔ اب ہوتا کیا ہے، بچے کو تو پتہ ہے میں نے 4-5 کی تو ایونچولی ماں یا باپ جو ہیں وہ یا وہ غصہ کھا جائیں گے یا وہ مجھے میری مرضی کی چیز دے دیں گے۔ تو مائیں اکثر کیا کرتی ہیں، اچھا یار جاؤ لے لو، اور مائیں وہاں پر غصہ کھاتی ہیں، مائیں وہاں پر کڑتی ہیں۔ باپ بھی کچھ ایسے کرتے ہوں گے۔ سو یہ وہ ٹائم ہے جہاں آپ نے فرم رہنا ہے بچے کے ساتھ۔ غصہ کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فرمنس اور اینگر کا ڈفرنس جانیے، مطلب سمجھیے، اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، آپ کو پیشنس خود بخود آئے گی۔ اور ایک اور آخری ٹپ کے ساتھ اس کو بات کو میں ختم کروں گا آج کے اس جواب کو۔ لمبے سانس لیں، کہ آپ پیٹ سے سانس لیں، یہاں سے سانس مت لیں۔ جب آپ 3 لمبے سانس لیتے ہیں کچھ بھی کہنے سے پہلے 1001، 1002، 1003 3 سیکنڈ کا فاصلہ دیں اور لمبے سانس لیں۔ جب آپ یہ 2 کام کریں گے آٹومیٹکلی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کے اندر صبر آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت سے نوازے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محمد علی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔